جیسے سرخ رنگ شہادت کا ہے نا، جی بالکل. ویسے بلو کلر حکومت کا ہے، ہم، بالادستی کا ہے. ہم، جیسے سرخ رنگ مولا امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے، جی ویسے ہی بلو کلر مولا کائنات امام علی علیہ السلام سے بالکل منسوب ایسا. ہے. گرین سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ بس. وسلم بادشاہ کونین اور مولا حسن سے منسوب ہے. اسی طرح ہر رنگ کا نا کسی نہ کسی روحانی طور پہ کوئی ایک آہستہ آہستہ آنے والے کچھ سالوں میں یہ ایسے چیزیں ٹرن ہونا شروع ہوں گی. یعنی وہ جو ظالم تھے اب وہ کٹہروں میں آئیں گے، یا وہ ظالم تھے اب ان کے اوپر مشکل ٹائم آنا شروع ہوگا. اب یہ چیزیں آنے والی طرف میں بہتری کی طرف آئیں گی آنے والے دنوں میں. اور آپ دیکھیں گے ہوتا کیا ہے. یہ اتنا ایسا جو ہے نا جو کہ اس کو ہم بالکل چھوڑ بھی نہیں سکتے. اگر ہم صرف اسٹرالوجی میں دیکھیں نا جی پھر یہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر ہم اس کو پیچھے سے ملا کے دیکھیں، انرجی میں پڑھیں، تو یہ بہت بڑا ایونٹ ہو رہا ہے. تو یہ 6 مہینے میں 4 دفعہ ہوں گے اب. اور آنے والے وقت میں آپ دیکھیے گا اس کی پوری لسٹ جاری ہو گئی ہے کہ کون کون سے دن کون سا بلو مون ہوگا. تو یہ ٹائم گزر جائے گا تو آپ خود دیکھ لیجئے گا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رامش اور آپ دیکھ رہے ہیں رامش شیخ آفیشل. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سید حیدر جعفری صاحب، جو ہم سب کو معلوم ہے کہ اسٹرالوجر تو ہیں، لیکن یہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایک برانڈ ہے. تو آج کا ٹاپک بہت زبردست یونیک ہے اور زبردست ریسرچ ہے حیدر جعفری صاحب کی. سلام دعا کرتے ہیں اور ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. کیا حال چال ہے سر؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے سر. میں عام سا آدمی ہوں اور بڑا سر مجھے اپنے عام سے آدمی ہونے کا بڑی اچھی طرح پتہ ہے. سر کبھی کلیم بھی نہیں کرتا میں. جی، اللہ تعالیٰ جھکنے والے کو پھل لگاتے ہیں. تو مہربانی ہے ماشاءاللہ سر. یہ ہے میں کہ تو ایسا یہ کوئی تو ہمارے ویورز اور خاص کر ہم جیسے جو بالکل ہی کم علم لوگ ہیں، ہمیں بھی آپ کی وجہ سے عزت ملے گی، لوگ جاننے اللہ آپ ہو کو گئے. زندگی سے تو سلامتی دے سر. ہمیشہ خوش رہیں آپ. ہم آپ سے کافی نالج سیکھنے کو ملتا ہے. عام سا آدمی سر. اچھا، یہ جو 19 اگست کو سپر بلو مون ہے، اس کا بڑا چرچا ہے. اس سے افراد پر، عام لوگوں کی زندگی پر، دیکھیں میل فیمیل اصل میں کیا؟ اسٹرالوجی کی جی روح سے تو اس کو کوئی بڑا ایونٹ نہیں مانا جاتا. جی بالکل. یہ کوئی ایسا ایونٹ نہیں ہے جو اسٹرالوجی کی روح سے کوئی بہت اہم ہو. لیکن اگر اس کو جو ہے وہ علم اعداد کی روشنی میں، نمبرز کی روشنی میں، یا انرجیز کی روشنی میں پڑھیں تو یہ بہت بڑا ایونٹ ہے. اکیلا یہ بلو مون یا سپر مون کوئی اتنا بڑا ایونٹ نہیں ہے. لیکن اگر اسی سپر مون یا بلو مون کو پیچھے جو 4 بلڈ مونز گزرے ہیں پچھلے کچھ سال میں، تو ان کے ساتھ اس کو ملا کے دیکھیں تو یہ بہت بڑا ایونٹ بن جاتا ہے. تمہید کے طور پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ پوری دنیا میں، یعنی جہاں جہاں بھی ہو، پولیس کی جو لائٹ ہے ہاں جی، ریڈ اور بلو ہے. ریڈ اور بلو ہے پوری دنیا میں کہیں بھی ہو، یعنی وہ سویلائزیشنز جو آپس میں ملی بھی نہیں ہیں، ایک دوسرے سے جو ہے وہ جڑی بھی نہیں ہیں، وہاں پر پولیس کی لائٹ جو ہے وہ بلو اور ریڈ ہے. مطلب ان کا کسی لحاظ سے بھی آپس میں کولیبریشن ٹھیک ہے، ان کا آپس میں نہیں ہے. جی. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کے ساتھ دنیا میں آئیں اور مختلف سویلائزیشنز میں، یعنی وہ سویلائزیشن اگر آپس میں ملی بھی نہیں ہیں تب بھی ان کے جو ہے وہ امپیکٹ جو ہے وہ کیا ہے. اب آ جاتے ہیں کہ جی وہ بلڈ مون کے بعد کیا ہوا تھا. ریڈ ہائفر، اسرائیل، ہیفسل، جنگیں. ٹھیک ہے، اب ریڈ اور بلو جو ہے یہ دونوں جب آپس میں ملتے ہیں تو یہ پولیس، یعنی آپ سمجھیں کہ یہ ایک دوسری انرجی جو ہے وہ کھڑی ہوگی. یعنی یہ انرجی دنیا میں بیلنس قائم کرنے کے لیے بھی ہوگی. یہ انرجیز جو ہے وہ نیگیٹو طاقتوں کے لیے تھریٹ بھی بنے گی. اور اگر یہ صرف ایک سپر مون یہ ہوا ہے 19 تاریخ کو، آگے 3 اور ہیں. اچھا، اسی سال میں. تو اسی سال میں اگر 3 بلو مون اور ہیں، ادھر سے 4 بلڈ مون، ادھر سے 4 بلو مون، تو یہ جب ایکویشن بیلنس ہوں گی نا، تو وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آنے والے وقت میں 2027 ختم ہوتے ہوتے مسلمان ایک بہت بڑی یونائٹڈ طاقت کے اوپر موجود ہوں گے. تو مسلمان جس آنے والی بڑی یونائٹڈ طاقت بننے جا رہے ہیں، وہ طاقت ظاہر سی بات ہے کہ اس کی بیس کے لیے
انرجیز کام کرتی ہیں. ہاں اللہ کو اپنا کام کرانے کے لیے کسی انرجی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ واحد کار ساز ہے، زمین آسمان کا مالک ہے، وہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کر دے. بالکل وہ علا کل شیء قدیر ہے، اس کو اس بات کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ کرے. لیکن کچھ چیزیں جو نشانیوں کے طور کے اوپر ظاہر ہوتی ہیں وہ پوری دنیا میں نیچر کی ایک ہی طرح سے ظاہر ہوتی ہیں، اور وہ جو ایک ہی طرح سے ظاہر ہوتی ہیں وہ بہت بڑی پاور، بہت بڑی طاقت بنتی ہیں. جی بالکل. اور یہ جو انرجیز ہیں یہ اس وقت جب ایکویشنز کے اوپر آ رہی ہیں تو یہ بڑا کام کریں گے، یہ بڑا امپیکٹ ڈالیں گے. یعنی بلڈ مون کے بعد آپ نے فلسطین اور غزہ اور مسلمانوں کے خون کو بکھرتے ہوئے دیکھا ہے، بالکل ایسے. ٹھیک ہے. اور اب یہ جو بلو مون ہو رہا ہے، یہ 4 بلو مون یعنی 24 کے ختم ہوتے ہوتے آپ دنیا میں ایک سینس پریویل ہوتے ہوئے بھی، زیادہ نہیں لیکن ہوتی ہوئی دیکھیں گے. لڑائیاں ہوں گی، بڑی لڑائیاں ہوں گی، لیکن ان کے بعد امن آتا چلا جائے گا. یعنی وہ جو نیگیٹو سینٹرز ہیں وہ آہستہ آہستہ فتح ہونے شروع ہوں گے. شاہ صاحب ایک سوال ہے، جیسے دیکھیں نا ہم باتیں کرتے ہیں کہ جی چاند جب اپنے مطلب مقرر اس پہ آتا ہے 13 14 15 جب فل مون ہوتا ہے، ہاں اس جی، وقت یا یہ میں کہ بیز اسے کہتے جی ہیں نا، سفید. جی اس وقت یہ کہ سمندر یا دریاؤں میں یا پانی اس میں تغیر اوپر نیچے ہو رہا طغیانی ہے، آتی ہے، بالکل طغیانی آ ہوتی ہے، جاتی ہے. جوار بھاٹا جی. بنتا ہے. جی جی. اب اسی طرح یہ دیکھیں کہ سپر پاور طاقتیں ہیں، جیسے یو ایس اے ہے، اس کے بعد یو کے ہے، وہاں پہ بھی دیکھیں حالات بڑے عجیب طرح کے ہوتے سر جا یہ رہے ہیں. انرجی جو جی. ہے یہ پوری دنیا میں، پورے گلوب میں ایک ہی طرح بیہیو کرتی ہے. جی یہ انرجی ایک ہی طریقے سے کام کرتی ہے، اور یہ آنے والے وقت میں بہتر سے بہتر بیہیو کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اور یہ انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں آپ دیکھیے گا یہ جو بلو مون ہے یہ مسلم طاقتوں کے عروج کی نشانی کے طور کے اوپر آئے گا. یہ میں مذاق نہیں کروں، بالکل یہ صحیح بات. انرجیز کو پڑھنے کے بعد میں بتا رہا جی ہوں. بالکل. اور آپ نے یہ جی ایک اور چیز، جی سوری، مطلب جیسے سرخ رنگ شہادت کا ہے نا، جی بالکل. ویسے بلو کلر حکومت کا ہے، ہم، بالادستی کا ہے. ہم، جیسے سرخ رنگ مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے، جی ویسے ہی بلو کلر مولا کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے بالکل منسوب ایسا. ہے. گرین سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین اور مولا حسن سے منسوب ہے. اسی طرح ہر رنگ کا نا کسی نہ کسی روحانی طور پہ کوئی ایک امپیکٹ ہے. بالکل ایسا. اور ریڈ جو ہے یہ خون کی ہولی آپ نے دیکھی ہے. ہم، اب آہستہ آہستہ یہ چیزیں فوری نہیں، ہم، آہستہ آہستہ آنے والے کچھ سالوں میں ہم، یہ ایسے چیزیں ٹرن ہونا شروع ہوں گی. یعنی وہ جو ظالم تھے اب وہ کٹہروں میں آئیں گے، یا وہ ظالم تھے اب ان کے اوپر مشکل ٹائم آنا شروع ہوگا. اب یہ چیزیں آنے والی طرف میں بہتری کی طرف آئیں گی آنے والے دنوں میں. اور آپ دیکھیں گے ہوتا کیا ہے، یہ اتنا ایسا جو ہے نا جو کہ اس کو ہم بالکل چھوڑ بھی نہیں سکتے. اگر ہم صرف اسٹرالوجی میں دیکھیں نا جی جی. پھر یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس کو پیچھے سے ملا کے دیکھیں، انرجی میں پڑھیں، تو یہ بہت بڑا ایونٹ ہو رہا ہے. جیسے آپ اور یہ بلو فرماتے مون ہیں. ہوتے تھے، سوری آپ کی جی بات کاٹ دی، بلو مون جی. ہوتے تھے، ہم نے بھی دیکھے ہیں بچپن میں، بہت ہم، دیکھے ہیں. لیکن یہ بلو مون جو ہے یا یہ جو سپر مون ہے یہ اتنے فریکوینٹلی نہیں ہوتے تھے کہ 4 مہینے میں یہ یا 6 مہینے میں 4 دفعہ ہو جائیں. اچھا. تو یہ 6 مہینے میں 4 دفعہ ہوں گے اب. اچھا. اور آنے والے وقت میں آپ دیکھیے گا اس کی پوری لسٹ جاری ہو گئی ہے کہ کون کون سے دن کون سا بلو مون ہوگا. تو یہ ٹائم گزر جائے گا تو آپ خود دیکھ لیجئے گا ہوتا کیا. اچھا صاحب جیسے یہ دیکھیں نا یہ جو سپر پاورز ہیں، ظاہر ہے کہ یہ بقا کی جنگ تو لڑ رہی ہیں اپنی، تو ظاہر ہے وہ اپنی حاکمیت کرنے کے لیے ظلم بھی کر رہی ہیں، زمین پر خون گرا رہے ہیں. ظاہر ہے وہ خون زمین پہ جا کے جم بھی رہا ہے، وہ مٹی میں بھی مل رہا ہے، اس میں بخارات بھر کے اڑنا بھی ہے، ایک سلسلہ بننا ہے، سر طوفانی بارشیں سب بھی سے آنی ہیں. زیادہ جو چیزیں ہیں نا وہ ہیں بددعائیں. جی بددعائیں ہیں. وہ جو ظالم کی آہ ہے نا وہ عرش معلیٰ کو ہلا دیتی ہے. بالکل. تو کیا غزہ کے بچے، غزہ کی مائیں، غزہ کے بزرگ، غزہ کے جو شہید ہیں ان کا خون رائے گاں چلا جائے گا، ان کی آہیں، ان کی سسکیاں، ان کا رب اللہ نہیں ہے. ہم لوگ نہ بولیں، ہم لوگوں کو اس کا وبال بھگتنا پڑے گا. پوری قوم کو بحیثیت قوم مسلمانوں کو
جو ہے وہ اس کا وبال بھگتنا پڑے گا، اس کا عذاب بھگتنا پڑے گا کہ فلسطین کے لوگ شہید ہو رہے تھے اور ہم یہاں عیاشیاں کر رہے تھے، فلسطین کے لوگ جو ہے وہ بے دردی سے ذبح کیے جا رہے تھے اور ہم لوگ جو ہیں وہ کانسرٹس کر رہے تھے۔ وہ میرے سمیت ہر آدمی نے جو کلمہ پڑھتا ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس کو جواب دینا پڑے گا کہ امت مسلمہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ملت کی طرح ہے مسلمان، یعنی ایک ملت جو ہے وہ ایک جسم کی طرح ہے کہ ایک جگہ کہیں کان میں درد ہو تو ہاتھ جو ہے وہ اس کی مدد کرتا ہے۔ ہم لوگ تو کر ہی نہیں رہے، ہم لوگ تو مفلوج ہو چکے ہیں، ہمیں تو فالج گڑ گیا بحیثیت قوم، ہم لوگ تو تباہ ہو چکے ہیں۔ وہ علامہ صاحب نے کہا تھا بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ تو یہ اب وقت بدلے گا جی، اللہ نے کرنا ہے، اور اللہ یہ کہتا ہے قرآن پاک میں بھی کہتا ہے کہ اگر تم جو ہے وہ مظلوم کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ ایک نئی قوم لا بسائے گا۔ شاہ صاحب نے جو آپ کے ساتھ پچھلے پروگرام کیے ہیں، جیسے 24 کے شروع میں، مطلب جیسے جنوری فیبروری میں، اس میں آپ نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ یہ آگے جو ہے ہر طرح کی بندشیں ہوں گی، اوورسیئر پاکستانی جو ہیں، چاہے وہ مطلب یورپ میں، امریکہ میں، یا وہ بھی اپنا سامان وغیرہ اکٹھا کریں گے، یا وہ پریشانی کے عالم میں ہیں، اس سے وہاں بھی میں پریشانی نے ہے۔ عرض جو کی تھی وہ میں نے کہا تھا کہ یہ مکافات عمل کا سال ہے اور اس میں چیزیں بدلیں گی۔ یہ میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ جی سامان جمع کر لیں، راشن کر لیں، یہ کر لیں، اللہ نے کرنا ہے، اس کو بہتر پتہ کیا کرنا ہے۔ اور یہ جو نیٹ کا بھی آپ نے بتایا تھا کہ جی بڑا، یہ میں نے عرض کیا تھا کہ کمیونیکیشن کے ٹولز جو ہیں، لیکن یہ ٹھیک ہے، میں کریڈٹ لینے کی بات ہی نہیں کرتا جی، اللہ نے اگر اس قابل کر دیا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی مہربانی ہے، وہ کائنات کا واحد کارساز ہے، وہ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے۔ وہ میری اوقات حیثیت جو ہے نا وہ ایسی نہیں ہے کہ میں کلیم کروں۔ رہ گئی بات یہ کہ جو ہمارا جو سسٹم ہے اس میں بہت بڑی بڑی چینجز ہیں، اور جس ایشیا کی صدی کا ذکر سخی سلطان بہو نے اپنی کتابوں میں کیا ہے وہ ہونے جا رہی ہے۔ یورپ میں، امریکہ، کینیڈا میں، انگلینڈ میں مسلمانوں کے اوپر مشکل وقت آئے گا، مطلب اوورسیئر پاکستانی جو ہے مشکل وقت آئے گا، لیکن وہ لوگ سروائیو کر جائیں گے اور وہ بڑی طاقت بن کے سامنے آئیں گے، اور پھر معاشروں میں ایک بیلنس قائم ہو جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آنے والا وقت بہت اچھا بھی ہے، لیکن مشکلات ظاہر سی بات ہے ہوتی ہیں، مشکلات سے بھاگا تھوڑی جاتا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ ہم نے کسی کو بھی اس کی وسعت سے زیادہ نہیں آزمایا، نہ ہم آزماتے ہیں، نہ اللہ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ اس کے اوپر بھار ہی ڈالتا ہے۔ تو یہ مڈل ایسٹ سائڈ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں وہاں پہ جو چیزوں میں ابھی میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ نیگیٹو چیزیں ہیں، یہ یورپ ہو گیا، مڈل ایسٹ ہو گیا، یہاں پر چیزیں مشکلات میں آئیں گی، جنگیں ابھی لڑنی ہیں، ابھی جنگوں کا آغاز ہوا ہے۔ یہ 2023 میں 22 میں شروع ہونے والی جنگیں، بلکہ 2021 میں شروع ہونے والی جنگیں، ریڈ سی کی جنگ 2021 میں شروع ہوئی تھی، تو یہ جنگیں 2021 سے 20 سے شروع ہونے والی جنگیں جو ہے نا یہ ایک خاص طرف جا رہی ہیں۔ وہ جو لبنان کا دھماکہ تھا وہاں سے کام شروع ہوا تھا، اور اس سے بھی پہلے سے، لیکن اب تباہی پھر گئی ہے پوری دنیا میں، معاملات انتہائی خراب ہو رہے ہیں۔ ابھی حالات اچھے ہونے کی تو امید فی الحال تو چھوڑ دیں، 2-3 سال بعد دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ظلم جتنا بھی بڑھے گا آخر ایک دن مٹ جائے گا، اوبویسلی سارا کچھ ہوگا، اور یہ جو چیزیں بنی ہوئی ہیں، اور یہ جو مسلمانوں کے ساتھ روہنگیا کے ساتھ کیا کیا گیا، یہ ساری دنیا چپ رہی، کچھ بھی نہیں ہوا، وہاں پہ ان کی عورتوں کو، بچوں کو، بندوں کو قتل کر دیا گیا، مار ڈالا گیا، تباہی کر دی گئی، لیکن ابھی بھی اگر وہ جو ہے وہ اس کا بدلہ نہیں ہوگا تو وہ تو اللہ کے نظام عدل کے اوپر حرف آئے گا نا۔ اللہ کائنات کا مالک ہے، کارساز ہے، عادل ہے، وہ تو نہیں چھوڑتا۔ نیچر اپنا بدلہ لیتی ہے، قدرت اپنا انتقام لیتی ہے، اور قدرت کا انتقام دنیا کا سب سے خطرناک انتقام ہوا کرتا ہے۔ بہت زبردست شاہ صاحب کی دیکھیں ریسرچ، اور ان کا باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ سارا دن گزر جائے، ساری رات گزر جائے، ان کی باتیں سنتے رہیں۔ یہ جیسے بتا رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں چاہے ظالم جتنا مرضی اوپر آنے کی کوشش کرے، لیکن جو سب سے بڑی کائنات ہے اللہ پاک کی، وہ کبھی بھی اپنے عدل کو نیچا نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ ظلم کی گھڑی ہے، بہت جلد گزر جائے گی،
تو ہم سب یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی مظلوم ہیں ان سب کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد.